سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 36 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ پاک 41 نمبر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ جن نازل ہوئی ہے، 29ویں پارے میں ہے سورہ جن، وہ اس سے پہلے 40ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ الفرقان 42 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کی 83 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے 5 رکوع ہیں، اور اسی طرح 729 سورہ یاسین کے کلمات ہیں، اور 3000 سورہ یاسین کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ یاسین شروع کے لفظ سے لیا گیا ہے، بالکل شروع میں یاسین آیا، اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ یاسین رکھا گیا۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورہ دافعہ، یعنی برائی کو دور کرنے والی سورت، اور ایک نام اس کا سورہ قاضیہ، یعنی جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو انسانی حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہ قاضیہ کا معنی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اور نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں، تو دافعہ اور قاضیہ یہ 2 نام بھی اس سورہ یاسین شریف کے ہیں۔ مختصر سا اس کا تعارف کہ اس کے اندر کیا بیان کیا جائے گا۔ اس سورت پاک میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ جو نہ صرف پوری کائنات بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں اللہ کی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت کی مالک ہے، اس کو یہ نظام چلانے میں کسی اور شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح اس سورت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا نظام بنایا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے، چونکہ مشرکین یہ نظریہ رکھتے تھے کہ انسان ایک دفعہ مر جائے دوبارہ اسے زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زیادہ تر زور اس سورت پاک میں عقائد پر دیا گیا، صداقت قرآن
اللہ کے قرآن کی صداقت کو بیان کیا، عقیدہ توحید کو بیان کیا، اور آخرت کے عقیدے کو واضح طور پر اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ اے انسان، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے تم اپنا عقیدہ اور اعمال درست کر لو۔ اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو فرمایا وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے انکار کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ایسی قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ جس نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا، بلکہ داعیوں کے ساتھ جو اللہ کے دین کے داعی لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اسی طرح اس صورت مبارکہ میں بالخصوص بنیادی جو عقائد ہیں بڑے جامع انداز میں بیان کیے گئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت پاک کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اس صورت پاک کے کچھ فضائل بھی حدیث پاک میں نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور اللہ کے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک فرمایا، من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو صبح کے وقت اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، اقرؤوہا علی موتاکم، کہ اس صورت پاک کو تم اپنے قریب الموت لوگوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی جن لوگوں کی روح قبض ہو رہی ہو، قریب المرگ ہوں، مرنے کے قریب ہوں، نزع کی عادت ہو، تو اقرؤوہا علی موتاکم، اس صورت پاک کو اپنے قریب الموت لوگوں پر پڑھا کرو تاکہ انہیں ایمان نصیب ہو۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو، یعنی اس کو آدمی جو ہے وہ زبانی یاد کرے اس صورت پاک کو۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے خواہش کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یعنی ساری کائنات کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے کمال جلی کو بشان ہی اس صورت پاک کی اللہ نے تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے رب کا کلام سنا، قرآن سنا، تو کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، خوشخبری ہو اس امت کے لیے کہ جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔
اور فرمایا کہ فرشتوں نے کہا سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو۔ اور اسی طرح تیسری بات جو فرشتوں نے فرمائی وہ یہ کہ سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کی حقیقی معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور اللہ کے قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور آگے فرمایا من قرأ یاسین، جو آدمی یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے کتب اللہ لہ بقراءتہ قراءۃ القرآن 10 مرات، فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے 10 قرآن کریم مکمل کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے فی صدر النہار، دن کے پہلے حصے میں جو آدمی تلاوت کرتا ہے تو قضیت حوائجہ، اس کی پورے دن کی ضروریات رب پوری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت بھی ہے، فرمایا من داوم علی قراءۃ یاسین کل لیلۃ ثم مات مات شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ آدمی اپنے بستر پر بھی مرا، اللہ اسے شہداء میں قیامت کے دن شامل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور اپنے سننے والوں کی بخشش کرے گی۔ فرمایا خوب سن لو لوگوں کہ وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ اس لیے ان فضائل کی روشنی میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، سننا بھی چاہیے، بالخصوص اسے سمجھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، تفسیر کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی سارے قرآن قیمتی ہے۔ بعض صورتوں کے بڑے فضائل امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔